أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شرع بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بھائیو عزیزو محترم خواتین ماں و بہنوں پردے کے قرآن مجید میں ایمان کی علامتیں بیان ہوئی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آدمی کے دل میں ایمان ہو خدا اور رسول پر اسے پکا یقین تو اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے. ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر ایمان میں کھوٹ ہے نفاق ہے اس کی کیا علامت ہے. جو آدمی منافق ہوگا صحیح معنی میں اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ایمان نہ ہوگا تو اس کی زندگی کیسے گزری. ایمان اور نفاق کی بہت سی علامتیں بیان کی گئی ہیں. ایک علامت یہ بتائی گئی ہے کہ ایمان اگر دل میں ہو صحیح معنی تو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہوگا اور ہر معاملے میں یہ دیکھے گا کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کرتا ہے. اور جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم اس کے سامنے آئے تو وہ سر جھکا دے گا. یہ ایمان کی ہماری علامت ہے. ارشاد ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. اہل ایمان کا قول تو بس یہ ہوتا ہے اور تو بس یہ کہتے ہیں جب ان کو اس بات کی دعوت دی جاتی ہے آؤ اللہ سے اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات سن لی اور اطاعت کے لیے تیار ہے. اس کے علاوہ کوئی بات ان کی ہوتی ہی نہیں. کہا کہ اللہ و رسول جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے تو سر جھکا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا بس ہم سر جھکا دیں. یہ بات بھی کہی گئی کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے تو کبھی تو آدمی کو جان سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے اور کبھی اسلامی عدالت بتا سکتی ہے اور کبھی اہل علم کہہ سکتے ہیں. دین کا علم رکھنے والے کہہ سکتے ہیں
کے اندر خشیت ہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ ہو، تو یہی فلاح ہے۔ فوز و فلاح، کامیابی اور کامرانی انہی لوگوں کے حصے میں آنے والی ہے جن کا معاملہ یہ ہوتا ہے، کسی کے معاملے میں جو سے کہا جاتا ہے کہ فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق ہونا چاہیے، وہ خود سمجھ جائے یا ان سے کہا جائے تو وہ فوراً تیار ہو جاتے ہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی تکرار نہیں۔ اور ایک اور بھی فرمایا کہ مومن کا تو شبہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف جائے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے، کسی مومن مرد کا اور کسی مومن عورت کا یہ طریقہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ان کا رویہ نہیں ہے اور ان کے لیے صحیح نہیں ہے، نہ ان کے لیے صحیح ہے اور نہ وہ کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ کہا کسی مومن عورت اور کسی مومن عورت مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ صحیح نہیں ہے، یہ ان کا طریقہ نہیں ہے، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو ان کا اختیار باقی ہے، تو ہم اس پر سوچیں گے، غور کریں گے، عمل کریں گے، یہ اختیار ان کا ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ایمان کے خلاف ہے۔ کہا کہ کسی مومن عورت اور کسی مومن مرد کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا اور نہ اس کے لیے جائز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کرے تو یہ کہیں کہ ہمیں اس میں اختیار سوچیں گے، مناسب ہو تو عمل کر لیں گے، نفع نقصان دیکھیں گے۔ کہا کہ ایمان کے ساتھ یہ چیز جڑ نہیں سکتی، جہاں ایمان ہوگا وہاں یہ رویہ آدمی اختیار ہی نہیں کر سکتا، نہ کسی مومن مرد کو اس کی اجازت ہے، نہ کسی مومن عورت کو اس کی اجازت ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، نافرمانی یہی کہ صاحب ٹھیک ہے، اللہ میاں کا حکم آ گیا سامنے، اللہ کے رسول کا حکم بھی آپ نے بتا دیا، ذرا سوچنے دیجیے، اختیار اگر اس نے استعمال کیا تو کہا کہ یہ اللہ کی نافرمانی، اور جو اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرے تو اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا، صاف صاف اور گمراہی میں مبتلا، ایسا نہیں کہ اس کی گمراہی میں کچھ شک کیا جائے۔ اس کے ساتھ بتایا یہ رویہ ان لوگوں کا جن کے دل میں صحیح معنی میں ایمان ہے، مسئلہ کوئی پیش آیا، کوئی الجھن پیش آئی، یہ دیکھنا کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے، اور اگر ہماری توجہ نہیں ہے، دوسرے توجہ دلا رہے ہیں، تب تیار آمادہ ہو جانا، یا کسی مقدمے میں ہم سے کہا جائے آؤ اللہ کے رسول کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایت پر عمل کریں، تو ان کو ذرہ برابر تعامل نہیں ہوتا، کسی ہچکچاہٹ اور ابتلا نہیں ہوتی، اور اپنا اختیار استعمال نہیں کرتے۔ کہا کہ ایمان کے ساتھ ایک چیز میل نہیں کھاتی، ایمان ہے تو تمہارے معاملات کے فیصلے کا حق بھی اللہ ہی کو حاصل ہے، اللہ کے رسول ہی کو حاصل ہے۔ اب منافق کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ تو کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ دیکھو یہ جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ منافق جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں،
کہ ہم بھی خدا پر اور خدا کے رسول پر یقین رکھتے ہیں. کہا فلاں ان کا دعوی ایمان صحیح نہیں ہے. ان کا دعوی ایمان ظاہر ہے کہ قرآن میں کہا جاتے ہیں تو قسمیں کھا کے کرتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں, خدا کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں, خدا کی کتاب کو مانتے ہیں. قرآن میں کہا کہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا عمل بتائے گا کہ تمہارے اندر ایمان ہے یا نہیں. تو کہا یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے رہے ہیں, ہم خدا کو بھی مانتے ہیں, خدا کے رسول کو بھی مانتے ہیں, کہا یہ صحیح نہیں ہے. پھر اس کے بعد قسم کھائی خدا, اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ آپ سوچیے. کہا تیرے رب کی قسم یہ ایمان والے ہو نہیں سکتے جب تک کہ اپنے اختلافات پہ تمہیں حکم نہ مان لے. اختلاف تو ہوگا, مسائل بنیں گے انسان, زندگی ہے, مسائل کا نام ہے, جھگڑے ڈنڈے بھی ہوں گے. کہا یہ کسوٹی ہے ان کے ایمان کی, اسی پر ان کے ایمان کو کسا جائے گا. تو کہا تیرے رب کی قسم یہ ایمان والے ہو نہیں سکتے جب تک کہ تمہیں حکم نہ مان لیں, جب تک کہ تمہیں قاضی نہ مان لیں اپنے اختلافات. کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی جھگڑا ہو, جب تک وہ یہ نہ دیکھیں کہ اللہ کیا کہتا ہے, اس کا رسول کیا کہتا ہے, ان کا ایمان ہوتا ہے. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما. پھر یہ بات کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم سامنے آ جائے یہ کافی نہیں ہے. آدمی بھی کر سکتا ہے, سب مجھے بھی معلوم ہے اس معاملے میں اللہ کا کیا حکم ہے, اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں معلوم. کہا نہیں, اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ کہاں گئے ہم, کہاں پھنسے, کس مصیبت میں آ گئے. دل میں تنگی نہیں ہو. مجبوری میں اگر آدمی اللہ رسول کے فیصلے کا, اللہ اور اس کے رسول کا فیصلے کو تسلیم کرتا ہے تب بھی وہ ایمان سے محروم ہے. فرمایا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما. پھر وہ اپنے دل کے اندر کوئی تنگی نہ محسوس کرے آپ کے فیصلے کے بارے میں. جو فیصلہ آپ نے کیا ہے اس کے بارے میں یہ نہ کہیں ہاں صاحب فیصلہ تو ہو گیا, لیکن اس میں مشکل میں پڑ گئے. وہ یسلموا تسلیما, اور دل سے اسے تسلیم کر دیں. ٹھیک, نفع نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہم تو سر جھکانے والے ہیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں, یہ ایسا پیمانہ ہے جسے سامنے رکھ کر ہم سب سوچ سکتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے. کسی کو بھی اگر کہا جائے کہ اس کے اندر نفاق ہے یا منافق ہے تو وہ لڑ پڑے گا. اسے تو برداشت نہیں کر سکتا کہ کہا جائے کہ تو منافق ہے, تیرے اندر نفاق ہے. لیکن یہ بات کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نفاق, اس کے لیے پیمانہ یہ دیا گیا. اللہ کے قانون کو مانتے ہو یا نہیں, اس کے مطابق عمل کرتے ہو. اگر ہے تو ایمان ہے, اور اگر اللہ کے قانون کو نہیں مانتے ہو, اللہ کے رسول کی ہدایات کو نہیں تسلیم کرتے ہو اور اس کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہو تو نفاق ہے. ظاہر ہے کہ آدمی ویسے مذاق میں اگر یہ بات کی جائے تو برداشت نہیں کر سکتا کہ تو منافق ہے. تو لیکن یہ پیمانہ جو بتایا گیا ہے کبھی ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ قرآن نے بتا دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو دیکھنا,
ایمان کی علامت ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو قرآن قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ نہیں ان کا ایمان نہیں. جب تک کہ وہ اپنے اختلافات میں طویل حکم ہے اور یہ نہ تسلیم کرے کہ فیصلے کا اصل اختیار آپ ہی کو حاصل ہے. اس لیے کہ اللہ کا رسول فیصلہ کرتا ہوں ایسا اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں اب آپ دیکھیے کتنے معاملات ہماری زندگی میں ہم کاروبار کرتے ہیں. کیا ہر قدم پر یہ احساس ہوتا ہے کہ اس میں کون سا معاملہ صحیح ہے کون سا نہیں ہے؟ کس معاملے میں اللہ نے اور اس کے رسول نے کیا ہدایت دی ہے؟ اور اگر یہ بات سامنے آ جائے تو کیا ہم نفع نقصان سے بے نیاز ہو کر اس پر عمل کرتے ہیں؟ اپنی خاندانی زندگی میں کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے جھگڑے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق ہونے چاہیے؟ اللہ نے یہ کہا ہے کہ تمہارے درمیان اختلافات کو اس طرح حل کرو، کیا اس طرح ہم حل کرتے ہیں؟ اللہ نے یہ کہا ہے کہ تمہاری وراثت اس قانون کے تحت تقسیم ہونی چاہیے. اس میں بیٹوں کا یہ حق ہے، بیٹیوں کا یہ حق ہے، ماں کا یہ حق ہے، باپ کا یہ حق ہے. یہ ساری باتیں قرآن نے بتا دی. تو کیا ہم یہ دیکھتے ہیں اور کیا معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ ایمان کی پہچان ہے کہ تم معلوم کرو. ہم عبادات کا بھی ذکر کرتے ہیں. کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے 5 وقت کی عبادات کا حکم دیا ہے، اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ جہاں معاملہ پیش ہوتا ہے آ جائے تو نہ صرف آدمی تسلیم کرے بلکہ اس پر عمل کرے. یہی ایمان کی پہچان ہے. جب تک یہ فکر نہ ہو آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں واقعیت میرا ایمان ہے. اس لیے کہ ایک پیمانہ ہوتا ہے. بعض واقعات کے سلسلے میں احادیث میں بیان آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا. کسی نے کہا اس کی تردد ہے، ہم آمادہ نہیں. تو قرآن نے کہا نہیں یہ راستہ نہیں کیا کر سکتے. آپ کے فیصلے کے بعد تردد کا کیا سوال ہے؟ تردد تو وہاں ہوتا ہے جہاں برابر کی 2 چیزیں ہوں. نفع نقصان کا بیلنس جہاں دیکھنا ہوگا کہ وہاں تردد ہوتا ہے. یہاں دیکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. وہ فیصلہ تو ہماری کامیابی کے حق میں ہوا ہے، کامیابی کا راستہ ہے. تو کہا اس طرح کی کوئی چیز سوچنے کا تمہارے لیے موقع ہی نہیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں یہ جو اللہ تعالیٰ نے بھی راستہ دیا ہے اس ہر شخص کو اپنا جائزہ لیتے ہیں. چاہے بازار کا معاملہ ہو یا کاروبار ہو، ہماری ضروری زندگی ہے، یا اپنے سیاسی معاملات ہوں، کہ وہاں بھی ہم یہ دیکھیں کہ کوئی قدم اٹھاتے ہوئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کی، تبھی صحیح معنی میں ہمارا ایمان کامل کر جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ باتیں کی گئی ان کو یاد بھی رکھیں اور ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. ہمارا